کیا آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو جانتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی مگر اپنے ایمان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی؟ تقریباً 60 سال کی عمر میں انہوں نے ابو جہل کے وہ بدترین جرم سہے ہیں جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو یوں ہی بیٹھے بٹھائے اسلام جیسی عظیم نعمت مل گئی، مگر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کا ایمان لانا اور پھر اس پر قائم رہنا ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسی ہی ایک گھرانے کے بارے میں، یعنی سمیہ بنت خیاط۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کنیز تھیں ابو حذیفہ بن مغیرہ کی، جو قریش کا ایک طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ اس دور میں غلام اور کنیزوں کا چلن تھا، جن کے اپنے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ جس شخص کے غلام ہوتے تھے انہی کے سرپرستی میں رہتے تھے، اور آقا اپنے غلام کے ساتھ جیسے چاہے ویسے سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ بھی کنیز تھیں ابو حذیفہ کی۔ ابو حذیفہ شریف انسان تھا۔ اس نے حضرت سمیہ کی شادی حضرت یاسر سے کروائی تھی، جو کہ یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ انہیں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس آس میں کہ شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جاؤں، وہ مکہ آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت یاسر مکہ کے باشندے نہیں تھے تو انہیں یہاں رہنے کے لیے کسی امان کی ضرورت تھی، تو وہ ابو حذیفہ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں حلیف بن کر رہنے کی، اور وہ مکہ میں رہنے لگتے ہیں۔ حضرت سمیہ سے نکاح کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جن کا نام ہے عمار۔ عمار رضی اللہ عنہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ آپ نے علماء کے بیان میں اکثر ان کا نام سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تب چند ہی لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا۔ انہی چند لوگوں میں شامل تھے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ چونکہ حضرت سمیہ ایک غلام تھیں اور حضرت یاسر نے بھی حلیف بن کر رہنے کی شرط پر مکے میں جگہ پائی تھی، تو ابھی بھی وہ ابو حذیفہ کی ملکیت میں ہی تھے۔ ابو حذیفہ کے انتقال کے بعد یہ خاندان بنو مخدوم قبیلے کے رحم و کرم پر ہی تھا۔ ابو جہل ابو حذیفہ کا بھتیجا تھا، تو اب وہ ان کا سربراہ ہے۔ ابو جہل وہی شخص ہے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور انہیں قتل کرنے کے لیے دن رات سازشیں کرتا رہتا۔ ہر طرح سے وہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا، لوگوں کو گمراہ کرتا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا تھا، جس نے ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی۔ جب اسے حضرت یاسر اور ان کے گھر والوں کے ایمان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ انہیں پریشان کرنے لگا، بلکہ ان پر طرح طرح سے ظلم کرنے لگا۔ تپتی گرمی میں انہیں بھوکے پیاسے رکھا جاتا، گرم لوہے کی زنجیر یا گرم پتھر ان کی پیٹھ پر رکھ کر انہیں مارا پیٹا جاتا، گلے میں زنجیریں ڈال کر انہیں تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا، ماں باپ کے سامنے جوان اولاد کو تڑپایا جاتا اور اولاد کے سامنے بوڑھے ماں باپ پر ظلم کیے جاتے کہ کسی طرح ان کے ظلم سے تنگ آ کر وہ لوگ اسلام چھوڑ دیں۔ یہ لوگ غلام تھے، کمزور تھے، ابو جہل کی ملکیت میں تھے، تو انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ تھا۔ وہ جیسے چاہے ان پر ظلم کرتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے ان پر ظلم کرتا تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ جو بھی محمد کے دین کی پیروی کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ ابو جہل سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ غلام اور کمزور لوگوں کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی دین اختیار کریں۔ ان کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں؟ سب سے زیادہ چڑ اسے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے تھی کہ ایک 60 سال کی بوڑھی عورت جو خود ایک غلام ہے، جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، جو انتہائی کمزور ہے، اسلام لانے کے بعد اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میرے اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ وہ ان سے کہتا کہ اے سمیہ، تم محمد کو گالیاں دو اور کلمہ کا انکار کر دو، بس ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ میرے ان مورتیوں میں بھی کوئی بات ہے۔ جواب میں حضرت سمیہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی اور ابو جہل کے خداؤں کو جھوٹا کہتی۔ ابو جہل ان پر اور زیادہ سختی کرتا اور کہتا، سمیہ ایک دن تم بہت بری موت مرو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ حالت دیکھتے تو انہیں بہت دکھ ہوتا۔ وہ انہیں صبر کی تلقین کرتے اور ان کے لیے
دعا کرتے کہ اے اللہ یاسر کے گھر والوں کی مغفرت فرما اور جنت میں ان کے لیے بہترین گھر بنا۔ ادھر ابو جہل اپنی پستی میں گرتا رہا۔ وہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے ظلم کرتا رہا۔ ایک دن اسی طرح ابو جہل نے حضرت سمیہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور ان پر اسی طرح سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بہت ہی بری حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ موت کے بہت ہی قریب ہیں، ان میں بالکل ہی جان باقی نہ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر یا بیوی یا بیٹے یا ماں کو اذیت میں دیکھنے سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں، اسی لیے ان تینوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے ہی تکلیف دیا جاتا۔ اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانسوں پر تھے اور یہ دیکھ کر ابو جہل گھٹیا پن میں اتنا گر گیا کہ سمیہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم شاید یہی چاہتی ہو کہ یاسر مر جائے اور تم محمد سے شادی کر لو، تم محمد سے اتنی محبت کرتی ہو کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی بکواس تھی جو ابو جہل نے صرف اس لیے کی تھی کہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو مزید تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور کہا کہ اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے، تم اللہ کے دشمن ہو اور تم فحش گوئی کرنے والے ہو۔ میرے نزدیک تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت ایک کیڑے سے بھی چھوٹی ہے جس کو میں اپنے پاؤں سے مسل دوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا نیزہ نکالا اور سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں دے مارا اور اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یاسر رضی اللہ عنہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ظالم کا ظلم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انسان اگر حق پر ہو، اس کے اندر حوصلہ ہو، تو وہ بڑے سے بڑے فرعون کے ظلم کے آگے بھی سر نہیں جھکاتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ مثال ہیں ان کے صبر، حوصلے اور ایمان کی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔